بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین بالآخر بلاول بھٹو بھی تسلیم کر گیا کہ کراچی پہلے ایم کیو ایم کا تھا، پھر پی ٹی آئی کا تھا، اب تحریک لبیک کا ہے، اور اس نے تاجران سے گزارش کیا ہے کہ ہمیں بھی سپورٹ کرو، آپ تحریک لبیک کو تو کرتے ہو، دوسری جماعتوں کو تو کرتے ہو، ہم بھی اتنے برے نہیں ہیں، ہمیں بھی سپورٹ کرو۔ ناظرین بلاول بھٹو کا یہ بیان تحریک لبیک کو لوگ سپورٹ کرتے ہیں، یہ اقرار کرنا، تسلیم کرنا، یہ کتنا معنی رکھتا ہے تحریک لبیک کے لیے، یہ کتنا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے، اور ایسا بلاول نے بولا کیوں، کیا ضرورت پڑی کہ اس نے یہ بیان دیا، اس کے اوپر ناظرین بات کریں گے۔ اور دوسرے نمبر پہ ناظرین جس کے اوپر پہلے بات کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ انس رضوی صاحب نے جو احسن اقبال اور خواجہ آصف کے لیے اس نے اس کے متعلق جو بات کی تھی، بڑے سخت لفظ استعمال کیے تھے، جو انس رضوی صاحب کے اوپر یعنی کہ جو نون لیگ اور پی ٹی آئی والے مل کے تنقید کر رہے ہیں، اور خاص کر جو لبرل طبقہ ہے جو وہ بھی انس رضوی صاحب کے اوپر تنقید کر رہے ہیں۔ اچھا، ایک تو پی ٹی آئی والے احسن اقبال کا ساتھ دے رہے ہیں، اور دوسرا کئی پی ٹی آئی والے اور نون لیگ والے جو سپورٹر ہیں وہ احسن اقبال کو بھی برا بھلا کہہ رہے ہیں کہ آپ وزیر ہیں اور آپ افسوس صرف کر رہے ہیں، آپ ان کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیتے۔ ناظرین اکثر ایسے بیان آپ کو دوسرے سیاستدانوں سے کئی بار آپ کو سننے کو ملے ہوں گے کہ وہ ایسا سخت بیان دیتے ہیں، جب اس کے اوپر ریاکشن آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یار ہم نے جذبات میں کہہ دیا تھا، ہم جوش خطابت میں، ہمارا یہ مقصد نہیں تھا، ہمارا یعنی کہ ہمارے بیان کو توڑ موڑ کے پیش کیا گیا۔ اس طرح کے اکثر بیانات آپ کو جتنے لبرل سیاستدان ہیں ان سے سننے کو ملیں گے، لیکن تحریک لبیک میں کے لوگوں کے کئی سخت بیانات آئے ہیں، اس کے اوپر ان کو کبھی بھی ان کا ایسا بیان نہیں آیا کہ ہم نے جو سے خطابت میں کہہ دیا یا ہمارا یہ مقصد نہیں تھا، آپ نے غلط مطلب نکالا، یہ آپ کو تحریک لبیک کے رہنماؤں سے نہیں ملے گا۔ لیکن پھر بھی اب بات کرتے ہیں انس رضوی صاحب کی کہ اس کی ایک اور ویڈیو سامنے آئی ہے، اس ویڈیو سے ہم نے یہ اندازہ لگانا ہے کہ کچھ بیانات ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ تو اقرار لوگ کرتے ہیں کہ یار ہم سے غلطی ہوئی ہے، یا ہم یہ بیان نہیں دینا چاہتے تھے، یا یہ الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتے تھے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اظہار نہیں کرتے، وہ ڈٹ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے، لیکن وہ دل ہی دل میں یہ سمجھتے ہیں کہ کاش ہم کو یہ بیان یا ایسی زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تو انس رضوی صاحب کا دیکھتے ہیں کہ کیا وہ اس اپنے بیان کی وجہ سے شرمندہ ہیں، یا وہ اس اپنے بیان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ایک نئی ویڈیو آئی ہے، اسے بہت کچھ واضح ہوتا ہے، لیکن میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے بیان دے کے دل سے یعنی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ اظہار نہیں کرتے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ ہمارے ساتھ کمپنی میں ایک بنگالی ڈرائیور تھا، اس نے پروجیکٹ مینیجر کو سب لوگوں کے سامنے، انجینئر کے سامنے برا بھلا کہا، اس کی بے عزتی کر دی، خوب بے عزتی کر دی، کیونکہ اس پروجیکٹ مینیجر نے اس بنگالی ڈرائیور کو کچھ ایسے الفاظ بولے تھے جو اچھے نہیں تھے، تو اس نے اس کو بھرے سب لوگوں کے سامنے بے عزت کر دیا۔ اور وہ جو پروجیکٹ مینیجر تھا نا، وہ انتہائی خطرناک اور بدتمیز قسم کا تھا، یعنی کہ اس کے ساتھ اگر آپ نے کوئی ایسی بات کر دی تو اس کا مطلب تھا کہ آپ سیدھا کمپنی سے فنش ہیں۔ جب اس نے ایسا کیا اور بعد میں جب اس کو معلوم پڑا کہ لوگوں نے کہا کہ یار آپ نے کیا کیا، آپ نے اس پروجیکٹ مینیجر کو جس سے پوری کمپنی ڈرتی ہے، آپ نے اس کی بے عزتی کر دی، تو وہ مجھے کہتا ہے کہ ملک صاحب مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ وہی پروجیکٹ مینیجر ہے، بلکہ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ کوئی عام انجینئر ہے، میں اس کو نہیں جانتا تھا، اس نے بدتمیزی کی، آگے میں اس کو ٹھوک دیا، لیکن اب میں اپنے بیان پہ قائم ہوں، کیونکہ جو میرے ساتھ ہونا ہے وہ تو ہو کے رہے گا، میں معافی مانگوں، ترلے کروں، منت سماجت کروں، وہ مانے گا نہیں، وہ اتنا حرامی ہے، وہ نہیں مانے گا، لیکن اب میں کیوں یہ ان کی منتیں کروں؟ میں کہتا ہوں، جب مجھے لوگ کہتے ہیں تو میں کہتا ہوں مجھے معلوم تھا نا یہ وہ ہے، تو کیا ہے، وہ بڑا آدمی ہے تو اپنے لیے ہے، رزق تو اللہ کی ذات دینے والا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ ملک صاحب مجھے معلوم نہیں تھا، اگر معلوم ہوتا تو میں ایسا ہرگز نہ کرتا۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن انس رضوی صاحب نے یہ ثابت کیا ہے۔ کیسے ثابت کیا ہے کہ جو میں نے بولا ہے
وہ ٹھیک بولا ہے اور میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں اور مجھے اس کے اوپر کوئی شرمندگی نہیں ہے، کیونکہ نارووال میں جو کلپ انس رضوی صاحب کا وائرل ہوا تو وہ انس رضوی صاحب تو نہیں بنا رہے تھے، باقی یوٹیوبر تھے، میڈیا والے ہوں گے، ان لوگوں نے وہ کلپ وائرل کر دیا، تو اب اس میں انس رضوی کا تو کوئی کردار نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، وائرل کر دیا۔ تو پھر انس رضوی صاحب نے کیا کیا کہ وہی کلپ اٹھا کے اپنے پرسنل ٹویٹر ہینڈل سے بھی شیئر کر دیا، یعنی کہ اس کے ٹویٹر میں، آپ انس رضوی صاحب کے ٹویٹر میں جائیں گے تو وہ بہت کم ٹویٹر استعمال کرتے ہیں، لیکن اس نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے وہ بیان شیئر کر کے جو احسن اقبال کے خلاف تھا اور اس کے خلاف تھا، اس نے ثابت کر دیا ہے کہ مجھے اس بیان سے کوئی شرمندگی نہیں ہے، میں نے جو بھی بولا ہے سچ بولا ہے اور ڈنگے کی چوٹ کے اوپر بولا ہے، آپ نے جو کچھ کرنا ہے کر لو۔ یہ تو ایک واضح ہو گیا کہ تحریک لبیک میں ایسے لوگ نہیں ہیں کہ وہ کوئی بیان دیں یا کوئی سخت الفاظ استعمال کریں یا کچھ کریں تو پھر جب ان کے اوپر تلوار لٹکنا شروع ہو جائے یا ان کو کچھ دھمکیاں ملنا شروع ہو جائیں یا تنقید ہونا شروع ہو جائے تو وہ کہیں گے کہ نہیں نہیں جی میں نے جو سے خطابت میں کہہ دیا تھا، میں نے جی یعنی کہ میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا، میری زبان پھسل گئی، آپ لوگوں نے غلط مطلب نکالا۔ تو یہ الحمدللہ تحریک لبیک کے لوگوں میں نہیں ہے۔ یہ بھی ایک واضح دلیل ہے کہ جو حق اور سچ پہ ہوتے ہیں تو وہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں۔ اب دوسرے نمبر پہ ناظرین ایک ویڈیو کلپ رات سے وائرل ہے کہ بلاول بھٹو زرداری، یقیناً سب لوگ سمجھتے ہیں کہ جو سندھ ہے یا خاص کر کراچی وہ کہتے ہیں کہ یہ پیپل پارٹی کا ہے، تو وہ ایک کسی تقریب کسی میرے خیال تاجر کمیونٹی سے خطاب کر رہے تھے۔ تاجر کمیونٹی سے خطاب کرتے ہوئے اس نے کیا کہا ہے یہ سنو، پھر آگے بات کرتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں بزنس کمیونٹی کو اون کرنا پڑے گا، اور ساتھ ساتھ آپ سے درخواست ہے کہ آپ بھی پیپلز پارٹی کو اون کریں۔ ہم اتنا برے نہیں ہیں، اتنے برے بھی نہیں ہیں، اتنا سا جتنا محبت ایم کیو ایم کو دکھاتے تھے، یہ ایک دو سال پہلے پی ٹی آئی کو دکھاتے تھے، ابھی بھی کہیں دل میں ٹی ایل پی بھی کہیں نہ کہیں بستا ہے اپیرنٹلی۔ ہم چلے دودھ سے دھلے ہوئے نہیں ہیں لیکن اچھے ہیں بھائی۔ ناظرین بلاول نے کہا تاجر کمیونٹی سے کہ آپ پہلے ایم کیو ایم کو سپورٹ کرتے تھے، پی ٹی آئی کو کرتے تھے، اب آپ ٹی ایل پی کو سپورٹ کرتے ہیں، ہمیں بھی سپورٹ کرو، ہم بھی اتنے برے نہیں ہیں، ہاں دودھ کے دھلے نہیں ہیں تو لیکن اتنے برے بھی نہیں ہیں، تو آپ ہمیں بھی سپورٹ کرو، ہمارے اوپر بھی بھروسہ کر سکتے ہو۔ تو ناظرین یہ بلاول نے آخر کیوں بولا؟ ایک اس کے بلاول کے اس بولنے سے کئی چیزیں واضح ہو جاتی ہیں۔ ایک تو یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنے سے آدمی یعنی کہ بلی سے چھپ نہیں سکتا ہے، کیونکہ بلی تو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اگر یہ بڑے بلاول ہو گیا، عمران ہو گیا، نواز شریف، شہباز شریف، یا یہ بڑے لوگ اگر ٹی ایل پی کا ذکر نہیں کرتے یا یہ میڈیا والے ٹی ایل پی کا ذکر نہیں کرتے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ٹی ایل پی کا وجود بھی نہیں ہے، ٹی ایل پی آگے جا رہی ہے یا نہیں جا رہی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ سب لوگوں کو معلوم ہے، ان کو معلوم ہے کہ ٹی ایل پی بہت تیزی سے جا رہی ہے، اس کا ووٹ بینک بڑھ رہا ہے، اور وہ بھی خاص کر کراچی میں۔ ایک تو یہ واضح ہو گیا کہ ان کو سب کچھ معلوم ہے، ٹھیک ہے نا۔ دوسرے نمبر پہ ناظرین کے یہ حقیقت ہے کہ کراچی میں ٹی ایل پی کا ووٹ بینک زیادہ ہے۔ دوسرا یہ جب ان سے کہہ رہے تھے کہ ہم اتنے برے نہیں ہیں، تاجر برادری سے کہہ رہے تھے کہ آپ ٹی ایل پی کو سپورٹ کرتے ہو، تو بھائی سب سے پہلی بات ہے کہ جو تاجر برادری ہے وہ بھی ماشاءاللہ سچے پکے عاشقائے رسول ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ بھی سچے پکے مسلمان ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ان کو آپ کی کئی خامیوں کا پتہ ہے۔ ایک تو آپ لوگوں نے کئی عرصے سے کراچی میں اپنی حکومت بنائی ہوئی ہے، تو کیا آپ نے ان لوگوں کے لیے کوئی ان کی قسمت بدلی ہے؟ نہیں بدلی ہے، ٹھیک ہے۔ ان کو معلوم ہے کہ یہ وہی پرانے لوگ ہیں، یعنی کہ بس ایسے بیانات دے کے ایسے باتیں کر کے چلے جاتے ہیں، یہ کراچی کے لیے کچھ نہیں کرتے۔ ایک وجہ تو یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں سب سے جو زیادہ لبرل جماعت، سب سے زیادہ جو لبرل لوگ ہیں نا وہ پیپل پارٹی کے اندر ہے، کیونکہ سلیمان تاثیر کا تعلق بھی پیپل پارٹی سے تھا، جو ایک جج تھا کیا نام تھا اس کا، وہ بھی پیپل پارٹی تھا، ایک بھٹی تھا اس کا بھی پیپل پارٹی سے تعلق تھا، اور یہ جو تحریک لبیک کی سمجھ لیں کہ جو وجود ہے وہ اسی پیپل پارٹی کی وجہ سے ہوا۔
اور نون لیگ کی وجہ سے ہوا. پیپل پارٹی کے آدمی کو مار کے یعنی کہ ممتاز حسن قادری سے ایک تحریک شروع ہوئی, پھر نون لیگ نے ان کا ساتھ دے کے ان کو پھانسی لگایا, تو پھر اس وجود میں آئی. تو ان کی جو لبرل ہے نا یہ لوگ, یا یہ جو گستاخ رسولوں کے سپورٹر ہیں, ختم نبوت کے دشمن ہیں, تو یہ الحمدللہ جو تاجر ہیں نا وہ سب سے پہلے مسلمان ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ بھی سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں, ان کو بھی آپ کے کرتوتوں کا پتہ ہے, ٹھیک ہے نا. تو اگر کوئی ایک لبرل بھی ہوگا نا جو اس کا ختم نبوت ناموس رسالت سے تعلق نہیں ہوگا, تو اس کو دنیاوی طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ بلاول جو ہے نا وہ بھی یعنی کہ زرداری کا بیٹا ہے, تو اتنے عرصے سے کراچی میں ان کی حکومت آ رہی ہے, تو ان لوگوں نے کراچی میں کیا کر لیا کہ اب آ کے بلاول کوئی بہت بڑا تیر مار دے گا. تو یہ ناظرین میں سمجھتا ہوں کہ بلاول کے اس بیان کی وجہ سے تحریک لبیک کے کارکنوں میں حوصلہ بڑھا ہے, اور ان کو یقین ہوا ہے کہ ایک کراچی کا تھم کہہ لیں سیاسی طور پہ بلاول وہ یہ تسلیم کر رہا ہے کہ اب کراچی ٹی ایل پی کے ہاتھ میں چلی گئی ہے. اس نے پہلے ایم کیو ایم کا نام لیا, پھر پی ٹی آئی کا نام لیا, پھر بعد میں اب وہ کہتے ہیں, اور اس نے کہیں نہ کہیں سے مراد یعنی کہ وہ کھل کے تو نہیں کہہ سکتے تھے, لیکن ہمیں معلوم ہے کہ کراچی میں ٹی ایل پی کو کتنی سپورٹ مل رہی ہے. برکب دیکھتے ہیں ناظرین کیا ہوتا ہے. رب پروردگار سے یہی دعا ہے, اللہ تعالیٰ میرے سمجھدار آدمی کو حق سے سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ